کووڈ-19 کورونا وائرس لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دینے والا یہ کورونا وائرس چین کے شہر ووہان کی ایک منڈی سے نکلا۔ لیکن ناظرین، یہ پہلی دفعہ نہیں کہ چین سے کسی وائرس کا آغاز ہوا، بلکہ اس سے پہلے بھی چین سے کئی وائرسز نکل کے لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں۔ 1957 میں چین سے ایک انفلوئنزا کی وبا پھوٹی جس نے کئی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور 1 ملین سے زیادہ لوگ اس وائرس کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گئے۔ 2003 میں چین کے شہر فوشان کی ایک جانوروں کی منڈی سے سارس وائرس انسانوں میں منتقل ہوا، 29 ملکوں تک پھیلا اور سینکڑوں لوگ اس وائرس کی وجہ سے اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس سے مزید پیچھے چلیں تو 1231 میں ایک مسلمان سائنسدان اور ایک مسلمان حکیم موفق الدین بغدادی نے یہ بات کہی تھی کہ چین سب سے زیادہ وبائیں پھیلانے والی سرزمین ہے اور یہاں مختلف قسم کے طاعون اور مہلک امراض سر اٹھاتے رہتے ہیں۔ لیکن ناظرین، کیا وجہ ہے کہ چین سے ہی اتنی زیادہ وبائیں کیوں پھوٹتی ہیں؟ تو اس کے لیے ایک نظر دیکھیں ووہان شہر کی جانوروں کی مارکیٹ کو۔ یہاں ہر قسم کے جانور آپ کو مل جائیں گے اور گاہکوں کی نظروں کے سامنے جانور ذبح کر کے ان کی کھالیں اتار کے ان کی بوٹیاں کی جاتی ہیں۔ یہاں شیشے کے ٹینکوں میں آپ کو سانپ بھی مل جائیں گے، گیدڑ، لومڑیاں، نیولے، بچھو، خرگوش، بجو، کچھوے، اژدہے اور ناظرین چمگادڑیں اور پینگولن تک بھی آپ کو یہاں کی مارکیٹ میں مل جائیں گے۔ یہ جانور یہاں لائے جاتے ہیں اور ان کا گوشت یہاں فروخت کیا جاتا ہے۔ اب یہ جنگلی جانور ہیں اور ان کی فطرت وسیع اور کھلے میدانوں میں رہنے کی ہے، لیکن جب ان جانوروں کو اپنے بچوں کے ساتھ ان کے ساتھیوں اور ان کے دوسرے ہم جنسوں سے دور کر کے بند کر دیا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے بالکل ساتھ والے پنجرے میں کوئی ایسا خونخوار جانور ہو جس سے یہ بیچارہ جانور دور بھاگتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ حالات اس جانور کو کتنے شدید جسمانی اور ذہنی دباؤ کا شکار بنا دیتے ہیں۔ ایسے ڈر کے ماحول میں اس جانور کی بھوک پیاس اٹھ جاتی ہے اور بہت جلد وہ اپنی صحت کھو کر لاغر ہو جاتا ہے۔ یہ سارے عوامل مل کر اس جانور کے مدافعتی نظام کو ختم کر دیتے ہیں اور یہ جانور جلد ہی طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو کر خطرناک جراثیم کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ اوپر کے پنجرے میں سانپ بند ہے، اس سے نچلے پنجرے میں چوہے ہیں اور اس سے نچلے پنجرے میں بلی ہے۔ اب یہ جانور اوپر سے جو بھی آلائش گرتی ہے، نزلہ، خون، قے پیپ یا کسی اور شکل میں، وہ نیچے والے پنجروں میں ٹپکتی بہتی سب کو آلودہ کرتی چلی جاتی ہے اور کئی نئے قسم کے جراثیم ایسی حالت میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے بھی آگے چلیں تو جس ٹوکے سے بلی کو ذبح کیا جا رہا ہے اسی سے چمگادڑ کا گلا کاٹا جاتا ہے اور 5 منٹ بعد اسی سے کچھوے کا سر قلم کیا جاتا ہے۔ اب جس جگہ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، کون جانے وہاں روزانہ کتنی نسلوں کے جانوروں کے خون کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے۔ تو ویورز، دنیا جہاں کے جنگلی جانوروں کی یہی وہ وحشی منڈی ایسا ماحول مہیا کرتی ہے کہ جہاں موذی اور مہلک جراثیم ایک قسم سے دوسری قسم میں منتقل ہوتے ہیں، اور یہی وہ لیبارٹری ہے جہاں نت نئے وائرسز جنم لیتے ہیں۔ جی ہاں، اور کووڈ-19 کے بارے میں بھی سائنسدانوں کا یہی خیال ہے کہ یہ وائرس چمگادڑوں سے پینگولن میں اور وہاں سے انسانوں میں اور وہاں سے مزید جینیاتی تبدیلیاں کرتا ہوا یہ انسانوں تک پہنچ گیا، اور اس وقت دنیا کی جو صورتحال ہے اس وائرس کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ وہ حالات ہیں، یہ وہ صورتحال ہے اور یہ وہ ایسے عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے چین سے اور چین کی جانوروں کی منڈیوں سے نت نئی وبائیں آج تک پھوٹتی چلی آ رہی ہیں۔